آج شمولیتی اعلانات ایک ایسے موقع پر ہو رہے ہیں جب ملک میں ایک ناجائز اور نااہل حکومت کے خلاف عوامی سطح پر تحریک جوبن پر ہے۔ کل یہاں پشاور میں ایک بہت عظیم الشان اور تاریخی عوامی جلسہ ہونے جا رہا ہے۔ بہت کوشش کی گئی ناجائز حکمرانوں کی طرف سے کہ یہ جلسہ نہ ہو سکے۔ جب کوئی اور وجہ نہیں ملی تو پھر کہا کہ کورونا کا خطرہ ہے۔ ہمارے نزدیک یہ ناجائز حکومت سب سے بڑا کورونا ہے۔ اس سے جان چھوٹ جائے قوم شفایاب ہو جائے گی۔ آپ کووڈ-19 کی بات کر رہے ہیں، ہم ابھی تک کووڈ-18 کی بات کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ جلسہ ہوگا، بھرپور طور پر ہوگا۔ حکمرانوں کے خواب پریشان ہوں گے اور ان کے ہوش اڑیں گے انشاءاللہ، اور عوامی قوت سے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عوام کی نمائندہ نہیں ہے، یہ چوری کے مینڈیٹ کی نمائندہ ہے۔ لوگوں کو چور کہتے ہیں، خود چوری کے ذریعے اقتدار پہ آئے، ووٹ چوری کیا ہے۔ کسی محاذ پر ہم نے ان کو آرام سے نہیں بیٹھنے دینا۔ قوم کا جو ووٹ چوری کیا گیا تھا، قوم کی جو امانت چھینی گئی تھی، ہم نے وہ امانت قوم کو واپس کر دی ہے۔ ہمارے اسٹیٹ بینک کا بیان ہے کہ سن 1951-52 کے بعد پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہمارے بجٹ کا سالانہ جی ڈی پی گروتھ 0.4 پہ پہنچ گیا ہے۔ اب جہاں جن لوگوں کی نااہلیوں کی وجہ سے جب ملک معاشی انحطاط کا شکار ہوتا ہے تو پھر ریاستوں کا وجود خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ میں ان اداروں سے بھی کہنا چاہتا ہوں جو ادارے ریاست کی دفاع کی ذمہ داریاں اپنا فرض سمجھتی ہیں کہ دشمن کا سرحدات پر حملہ کرنا صرف یہی ریاست کے لیے خطرے کی بات نہیں ہوتی، بلکہ معاشی انحطاط، معاشی بحران یہ بھی ریاست کے خاتمے کا سبب بنتا ہے۔ جس طرح کے سوویت یونین بنا، ایسے وقت میں وہ ادارے جو دعویٰ رکھتے ہیں کہ ہم تو ریاست کی بقا کے لیے قائم کیے گئے ادارے ہیں، وہ اس طرح کی ناجائز اور نااہل حکمران کی پشتیبانی کرتے نظر آئے اور پھر کہیں کہ ہم اپنا فرض ادا کر رہے ہیں، وہ ریاست کی بقا کا فرض نہیں ادا کر رہے۔ اس طرح کی نااہل حکومت کی پشتیبانی کرنے سے وہ شاید ہم ان کو واضح طور پر کہہ سکیں کہ پھر آپ بھی اس ریاست کے خطرے کے ذمہ دار بن سکتے ہیں۔ ہم ملک کے لیے سنجیدہ ہیں اور ہم کسی کو اس ملک کا مالک نہیں سمجھتے۔ اس ملک کا مالک ملک کے عوام ہے، اور اگر کوئی خطرہ بننے کی کوشش کرے گا تو پھر ہم سب کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے۔ پھر عوام کو بھی، فوج کو بھی، سول بیوروکریسی کو بھی، اسٹیبلشمنٹ کو بھی ایک پیج پر لڑنا چاہیے۔ یہ تقسیم عجیب ہے کہ ملک نیچے جا رہا ہے اور ہم اس نااہل حکومت کو سپورٹ کرنے کی طرف جا رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کر ذمہ داریوں سے انحراف اور کیا مثال ہو سکتی ہے۔ دنیا کی سیاست اب تبدیل ہوگی۔ اب ایک ٹرمپ تو چلا گیا، اب ہم نے پاکستان کے ٹرمپ کو بھی اسی طرح ہٹانا ہے۔ اب ایک انڈیا کا ٹرمپ رہ جائے گا، وہ انڈیا کے عوام جان، یہ ایک کیٹیگری کے لوگ بی آر ٹی کو دیکھ کر ملک کے نقشہ کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ دھکوں سے بسیں چل رہی ہیں، اس سے زیادہ گواہی اور کیا دے سکتے ہیں۔ پشاور کے لوگ سب سے زیادہ گواہ ہیں اس حکمرانوں کے نااہلی کی۔ عام آدمی چیخ رہا ہے، چھوٹا دکاندار، کاروباری طبقہ، مزدور طبقہ، کسان طبقہ، آپ کے وکلاء، آپ کے ڈاکٹر، آپ کے اساتذہ، ہر شعبے زندگی سے وابستہ لوگ، آپ کے میڈیا والے، سب سے مظلوم طبقہ ہے۔ تو اس اعتبار سے قوم کو ایک پیج پہ لانے کے ہم دعوت ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کو بھی ہم کہہ رہے ہیں، سول بیوروکریسی کو بھی ہم کہہ رہے ہیں، اور سول بیوروکریسی آلریڈی ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ ہر دفتر میں کوئی جاتا ہے تو ہر افسر کہتا ہے کب ان سے ہماری جان چھڑا دی ہے، وہ مٹھائی بانٹیں گے اس دن۔ ہمیں نظام میں تبدیلیاں لانی ہوں گی کہ آئے روز اس طریقے سے دھاندلیاں کر کے اور الیکشن کو اپنی مرضی سے مروڑ کر اپنی مرضی کے نتائج مرتب کرنے کا سدباب ہو سکے۔ اور جب ملک ڈوب رہا ہے تو پھر ریاست کی بقا کے لیے جو اس وقت ان کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، آج ہی ان کو اپنی ذمہ داریاں جو ہے سنبھال لینی چاہیے کہ ہم نے اس ملک کو بچانا ہے، یہ ملک ڈوب رہا ہے۔ ایسے حکمران جو انہی کی سہارے سے آئی تو اب اپنا سہارا ختم کر دیں۔